بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت سے آج آغاز کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے 136 بڑی ڈیٹیل میں کری ہیں۔ 11 سیشن ہو چکے ہیں، یہ 12واں سیشن ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اس سے پہلے والی آیت بھی آپ واپس کر لیں کیونکہ وہ کنٹینیوٹی اسی سے بنے گی۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم نے ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے ایمان لائے ہیں جو اس طرح سے حضرت ابراہیم لائے تھے، اس طرح سے کتابوں پر ایمان لائے ہیں، رسولوں پر لائے ہیں۔ تو اب اگر یہ بھی اس طرح سے ایمان لے آئیں گے تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ یعنی راہ راست پر وہ ہے جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی طرح سے ایمان لائے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ ان شارٹ، جو اس قرآن پر ایمان لے آئے وہ راہ راست پر ہے، اور جو اس سے منہ موڑ لے وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا۔ تمہاری حمایت میں اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ تو آج ہم دعا بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ ہماری حمایت میں جو ان سے تو خود نمٹ لے، ہمارا کوئی کام نہیں۔ اب بولنا بھی مت، دوسرا فون آپ کی طرف سے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے کوٹ میں بال ڈال دو، کوئی بات نہیں، جانے دو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، دوبارہ فون بھی نہیں کرنا۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ ایک میرے والد صاحب کی بڑی پیاری نصیحت ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میں کہوں گا نہیں کہ آپ لوگ عمل کریں، میں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم سے کوئی ادھار مانگے، تم سے کوئی چیز مانگے، اور تم اس نیت سے دے سکتے ہو کہ تمہیں دوبارہ واپسی نہیں ملے گی، واپسی کی امید نہیں رکھنا۔ اگر اس نیت سے اس کو کوئی چیز دے سکتے ہو کہ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی، اور تم دے کے اسے بھول سکتے ہو، تو دے دینا۔ اس نیت سے دینا کہ اگر دوبارہ نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دے دینا۔ لیکن اگر تمہیں اس سے تکلیف ہوگی، تمہیں اس لیول کی ضرورت ہے، تو پھر تم اس سے پیار سے معذرت کر لینا، تو تم اس سے پیار سے معذرت کر لینا۔ لیکن اگر دو تو اس ایکسپیکٹیشن میں دینا کہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ اگر اتنا ہے کہ دے کے بھول سکتے ہو تو دے دینا، صحیح ہے، بڑی کام کی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی یہ ہمارے والد صاحب کی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ دی ہے والی بات۔ ایک اور ان کی ایک نصیحت تھی، وہ خاص میرے لیے تھی، یہ بھی تھی، بولتے میرے جیسے شریف آدمی مت بننا، میرے جیسے شریف آدمی مت بننا۔ اچھا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا، ان کی شرافت جیسا ہی شریف آدمی بننا۔ بات یہ ہے کہ شریف آدمی ہی ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے والد صاحب جب اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، آج بھی کروڑوں روپے لوگوں نے ان کے دینے، کروڑوں روپے۔ براہ راست تو میرے پاس اپنے والد صاحب کے جو
80-85 लाख रुपए के तो मेरे पास चेक रखे हुए हैं उनके, जो उनको लोगों ने देने, बराह रास्त चेक रखे हुए हैं जो बाउंस हुए हुए। ऐसा थोड़ी है कि हमने डलवाए नहीं, बाउंस हुए हुए, ठीक है। और फिर बाकी अलग चाहिए ना। तो वो तो इस दुनिया से गए कि लोगों ने उनके देने थे, उन्होंने 1 रुपया 1 पाई किसी का नहीं देना भाई, 1 पाई किसी का नहीं देना। इस हालत में दुनिया से गए, 1 पाई किसी की नहीं देनी, दूसरे पे एहसान ही करके गए, ठीक है जी। ए मुसलमानों कह दो हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है। मुसलमानों कह दो हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है। हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है। अल्लाह जिस पर रंग चढ़ाए, वाह। और कौन है जो अल्लाह से बेहतर रंग चढ़ाए? और हम सिर्फ इसी की इबादत करते हैं। और इबादत फिर वही बात, 24 घंटे का हर अमल अल्लाह के ताबे होना इबादत है। सिर्फ कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात हज इबादत नहीं है। ये तो 1 घंटे का अमल हो जाएगा, रोज़ा 12 घंटे का अमल हो जाएगा। भाई 24 घंटे का हर अमल अल्लाह के ताबे है तो इबादत है, वरना इबादत नहीं है, फ्रॉड है, मुनाफिकत है, धोखा है, चीट है। तो अल्लाह हमें ऐसे फरेब, धोखे, फ्रॉड से बचाए। कह दो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हो, हालांकि वो हमारा भी परवरदिगार है, तुम्हारा भी परवरदिगार। और भाई अल्लाह तब्दील थोड़ी हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह तो वही है, अल्लाह एक ही है। वही अल्लाह है जो इब्राहिम का है, वही अल्लाह है जो मूसा का है, जो ईसा का है, वही अल्लाह है जिसने आग को ठंडा किया, वही अल्लाह है जिसने समंदर को फाड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही अल्लाह है जो हमारा है। सर कितनी खुशाइन बात है ये, क्या अल्लाह वही है भाई, वही अल्लाह है ना। अब अगर अल्लाह अलग अलग होता तो बात अलग थी, एक ही अल्लाह है, यही तो बात है। आदम का भी वही है और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान का भी वही है। तो जब अल्लाह समंदर फाड़ सकता है तो हमारे लिए नहीं फाड़ेगा? सर हमारे लिए भी समंदर फाड़ रहा है। अब गौर करें थोड़ा सा, समंदर फाड़ना क्या है? मुश्किल से निकाल के, तकलीफ से निकाल के आसानी में लेके जाना। सर हमें मुश्किल से निकाल के अल्लाह आसानी में नहीं ले आया। समंदर फाड़ दिया, आग को ठंडा कर दिया, आग भी ठंडी हो रही है हमारे लिए। सर बाहर तपती धूप है, आपने एक बटन के ऊपर आग को ठंडा कर लिया, एसी चल रहा है। ओ भाई ये वसाइल है ना अल्लाह की तरफ से कि आपके लिए ये आग ठंडी हुई है। बाहर धूप है, आप एसी वाली गाड़ी में बैठे हुए हो, बाहर बिजली गई हुई है, लोड शेडिंग है, आपके पास जनरेटर चल रहा है, वो पेट्रोल है, वो डीजल है जो आप डाल रहे हो, आपके पास वो वसाइल है कि आप वो डाल के एसी चला रहे हो, ठंडे में बैठे हुए हो। सर्दी है तो गीजर है, गर्मी है तो ठंडा पानी है। ये अल्लाह की आसाइश ही तो है, और क्या है भाई? ये अल्लाह की आसाइश ही है ना कि हमें अपना कुर्बानी वाले जानवर कुर्बान कर रहे हैं, हम अपने बेटे को हमें कुर्बान नहीं करना पड़ रहा। सर अगर हमें भी अपने एक एक बेटे को कुर्बान करना पड़ता हर साल तो फिर क्या बात थी? कर सकता था कोई? कोई भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ हज़रत इब्राहिम ही कर सकते थे। तो हमारे लिए भी वो सारे काम हो रहे हैं, कोई अलग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नज़र होनी चाहिए देखने वाली। हमने तो अपनी बंदगी, अच्छा जी, ये और बात है कि हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, और हमने तो अपनी बंदगी इसी के लिए खालिस कर ली है। भला क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादें यहूदी या नसरानी थी? तुम ये कहते हो कि वो यहूदी थे या क्रिश्चियन थे या ज्यूस थे? किस बारीकी में बात आ रही है? हे पैगंबर इनसे कहो क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो ऐसी शहादत को छुपाए जो इसके पास अल्लाह की तरफ से पहुंची हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। बहरहाल वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। ये फिर से आ गई बात, ये उस दिन भी आई थी।
اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا۔ 137 سے 141 آیت نمبر تک چلائیے۔ تو الحمدللہ ہمارا ایک سپارہ آج مکمل ہو گیا۔ اس ایک سپارے میں ہم نے کیا کیا پڑھا، اس کی تھوڑی سی سمرائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے بات شروع ہوئی، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو اندیکھے پر ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کیا، کتابوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے۔ ایمان کا ذکر ہوا، ایمان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد کفر کا ذکر ہوا۔ ایمان آ گیا پہلے، ہدایت کن کے لیے ہے وہ آ گیا، ہدایت ایمان والوں کے لیے، ایمان آ گیا، اور وقتاً فوقتاً ایمان والوں کا ذکر آیا ہے۔ پھر کفر کا ذکر آیا کہ کافر کون ہے، اللہ کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری منافقوں کا ذکر آیا، منافقوں کا ذکر آیا اس سپارے میں کہ منافق کون ہے، کہ انہوں نے روشنی اللہ نے ان کے لیے کر دی، جب روشنی ہو گئی تو پھر بینائی بھی ان کی چھین لی، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ ایگو ایروگنس کا بھی ذکر آیا، شکر گزاری کا بھی ذکر آیا، درگزر کرنے کا بھی، فارگیونیس کا بھی جذبے کا ذکر آیا۔ پھر آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی آیا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ظالم ہیں۔ تو ایمان کا ذکر، کفر کا ذکر، منافقت کا ذکر، آدم ابلیس کے واقعے کا ذکر، اس کے بعد ہمارا بنی اسرائیل کا ذکر۔ بنی اسرائیل قوم کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہوئیں، اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، تمام نبی رسول اس قوم میں، اس امت میں ان لوگوں کے لیے اوپر نازل ہو رہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ ان کے پاس ساتھ کوئی نبی نہ ہو۔ ان پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوئیں، سمندر پھاڑا گیا، فرعون سے نجات دی گئی، جو فرعون ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، پیسے کے بل کے اوپر ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، تو اللہ نے ان کو نجات دی، حضرت موسیٰ کو بھیجا، سمندر پھاڑا، اس قوم کو نجات دے کر دوسری جگہ لے گیا۔ حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس وعدہ کرنے کے ساتھ ان لوگوں پر بادل کا سایہ بھی کیا، من و سلوہ بھی نازل فرمایا۔ 40 راتوں کا وعدہ اللہ نے کیا، اپنے کلام کیا، اپنی کتاب دی حضرت موسیٰ کو۔ پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ بچڑے کی جب پوجا شروع کری تو اللہ نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا، اس لیول کا شرک کرنے کے باوجود۔ پھر انہوں نے آپس میں قتل ہو گیا، پھر اللہ نے بولا بچڑا لے کر آؤ، نشانیاں بتائیں، ویسا بچڑا لایا گیا، اس کو قربان کیا گیا، اس کا گوشت اس مردہ پہ مارا تو اس نے بتایا کہ مجھے قتل کس نے کیا تھا۔ مردہ کو اللہ نے زندہ کر کے دکھایا، اتنی ان کو نشانیاں دکھائیں۔ تو بنی اسرائیل کا ہمیں ذکر دکھایا کہ بھائی یہ ہماری لاڈلی قوم تھی، اس پہ ہم نے کتنی فضیلتیں کریں، کتنی نعمتیں بخشیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، تو پھر ان کو اللہ نے کیا سزا دی وہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم چند دنوں تک چھوئے گی، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے لیے جنت بنائی گئی ہے تو تم پھر مرنے کی تمنا کرو، کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے تو پھر مرنے کی تمنا کرو، موت مانگو۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ موت نہیں مانگیں گے، یہ تو 1000 سال جینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ بھائی ان کے جیسے مت ہو جانا، جو انہوں نے غلطیاں کی وہ تم مت کرنا ورنہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کا ریفرنس دے کر پہلے ایمان، کفر، منافقت، آدم ابلیس، بنی اسرائیل،
اور یہ فرمایا کہ ان کے جیسے مت ہو جانا ورنہ انہی کا جیسا عذاب آئے گا. یہ ہے سر پہلا سپارہ. ظالم کا ذکر، ظالم کی ڈیفینیشن، کفر کا ذکر، کفر کی ڈیفینیشن، منافق کا ذکر، منافق کی ڈیفینیشن، ایمان کا ذکر، ایمان کی ڈیفینیشن، پرانی قوم بنی اسرائیل کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا نام آ گیا، یعقوب کا آ گیا، بنی اسرائیل کا ذکر. یہ آیا، یہ قرآن پاک تھا ہمارا پہلا والا سپارہ تھا ہمارا. اب ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ماشاءاللہ سب کو، اور اس میں ہم نے کون سی، ہمیں مجھے بتائیں کہ ہمیں کوئی ڈیٹیل تفسیر کرنی پڑی؟ ہر چیز سیلف ایکسپلینیٹری تھی. ہم نے صرف اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھا. جب ہم اپنے پسند کی گاڑی کون سی خریدنی ہے ہمیں پتہ ہے، بائک کون سی خریدنی ہے ہمیں پتہ ہے، نوکری کون سی کرنی ہے ہمیں پتہ ہے، کپڑے کون سے خریدنے ہیں ہمیں پتہ ہے، کون سا کھانا کھانا ہے ہمیں پتہ ہے، کس شادی میں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے یہ پتہ ہے، کس کے ساتھ رہنے میں نقصان ہے یہ پتہ ہے. ہمیں اپنی ہر اچھائی برائی کا پتہ ہے. ہر ڈیسیژن ہم زندگی کا لے لیتے ہیں. شادی ہم نے کر لی، بچے ہم نے پیدا کر لیے، بچوں کی تعلیم کا فیصلہ ہم نے کر لیا. ہر اچھی برے کا ہم فیصلہ کر سکنے کی ہمارے میں سمجھ بوجھ ہے. ہم کلائنٹ سے فون پہ بات کر رہے ہیں، کلائنٹ لاکھوں روپے پیمنٹ کر رہا ہے، یہ صلاحیت ہمارے پاس ہے. اور وہ کتاب جو امی لوگوں پر نازل ہوئی تھی، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، وہ کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. تو یہ بہت آسان کتاب ہے. اس کے لیے جو اس کو کھول کے پڑھے، جو اس نیت سے پڑھے کہ میں، ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہو. ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، بات یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو اگر اب یہ ایک سپارہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے لیے ہدایت نہیں بن رہی، اور اس کو پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان عمر بھائی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا توکل پیسے کے اوپر ہے، ہمارا توکل کلائنٹس کے اوپر ہے، ہمارا توکل کوئریز کے اوپر ہے، تو پھر ہم سر منافق ہیں. اگر ہمارا ایمان شیک کی ہو رہا ہے کہ مہینے کے اینڈ میں خرچہ کیسے ہوگا، 2 ہفتے گزر گئے سیل نہیں ہوئی، تو سر پھر اس کا مطلب ہمارا توکل 2 ہفتے کی سیل پر ہے. ہمارا توکل اللہ پر نہیں ہے کہ وہ غیب سے ہمیں چلانے والا ہے، دینے والا ہے. ہمارا توکل عمر بھائی کے اوپر ہے. تو یہ گڑبڑ ہے. صحیح ہے. اگر عمر بھائی نہیں آئے اور آپ کی چھٹی ہو گئی تو اس کا مطلب توکل اس بات پہ ہے کہ عمر بھائی کے سامنے نمبر بنا کے رکھو. صحیح ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن کا 1 مہینے کا اثر ہوا، 2 مہینے کا اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ جب تک آپ کو ٹیسٹ نہیں دیا جائے گا. تو اس ٹیسٹ سے ہم سب نے گزرنا ہے. میں اپنی جگہ ٹیسٹ دے رہا ہوں، انس اپنی جگہ دے رہا ہے، حمزہ اپنی جگہ ہے، سب اپنی اپنی جگہ. یہ ذکر ہے بھائی پہلے سپارے میں، کوئی اس میں مشکل بات نہیں تھی. تو اللہ کی توفیق سے ایک سپارہ 12 سیشنز میں ہمارا مکمل ہوا. یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ اس توفیق کو جاری و ساری رکھے. 2 ہفتوں کے اندر ہمارا ایک سپارہ ہوا ہے. جہاں پہ ہم نے 12 دنوں میں 12 سپارے کیے تھے، اب 12 دنوں میں ایک سپارہ ہوا ہے. تو 12 ٹائمز کی انٹینسٹی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کیوں برکت نہیں کرے گا اس میں؟ اس کے لیے کرے گا جو اس شوق سے بیٹھے گا. ہمیں کچھ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمر یہ صرف تمہارے کہنے پہ آگے بیٹھ رہے ہیں، دل سے نہیں بیٹھ رہے. یار دل سے بیٹھیں، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. یہ دل سے بیٹھے، اللہ کا کلام ہے بھائی. کام تو آدھے گھنٹے کا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. صحیح ہے. یہ فتنے کے دور میں اللہ سے جڑ جائیں بھائی، بڑی بات ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، حق واضح دکھا اور حق پر چلا، اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچا، اجتناب فرمانے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حق حق دکھا اور حق پر چلا، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا، اس سے اجتناب کرنے والا بنا. ایسا نہ ہو کہ اب یہ دعا سکھائی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سمپل ہے نا کہ حق حق نہیں نظر آ رہا ہوگا،
باطل کو ہم حق سمجھ رہے ہوں گے اور حق کو باطل سمجھ رہے ہوں گے. تو اللہ ہمیں حق دکھا، ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں حق کو حق دکھائے گا. جو یہ دعا مانگے گا اسی کو اللہ حق دکھائے گا. سر دجالی فتنہ ایسا ہے کہ جو صبح ایمان لایا ہوگا شام میں کافر ہوگا، جو شام میں ایمان ہوگا صبح کافر ہوگا. اتنی جلدی ایمان بدل رہا ہوگا. تو اللہ سے مانگنا پڑے گا بھائی، اس کے لیے اللہ کے ماحول سے جڑنا پڑے گا اس کے لیے. اور وہ کیا ماحول، اے سی بھی چل رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، روزی بھی مل رہی ہے، ریمائنڈر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور کیا چاہیے. اس پیس سے چلے تو ہمیں ایک مہینے میں 2 سپارے ہو پائیں گے، تو 12 مہینوں میں 24 ہو پائیں گے. اس پیس سے چلے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا، اگر ہم 23 مہینے بھی لگا دیں تو بھی کم ہے سر، کچھ نہیں ہے. لیکن اس ٹائم کو لگانے کے بعد کیا ہماری اگلی زندگی میں بہتری آ رہی ہے یا برباد ہو رہی ہے اگلی زندگی؟ ہمارے ایمان میں بڑھوتی ہو رہی ہے یا ایمان کمزور ہو رہا ہے ہمارا؟ کہ بندے چلے گئے تو یار سیل نہیں ہوگی، نہیں، ایمان بڑھنا چاہیے. اگر ایمان میں کمزوری آ رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے بھائی. اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اس کلام کو پڑھنے سے ایمان میں تازگی ہوگی، ایمان میں پختگی آئے گی، ایمان میں بڑھوتی ہوگی اور توکل میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ سب کے مجھ سمیت ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرے، ہمارے توکل میں اضافہ فرمائے، ہم صرف اللہ کے اوپر ہی توکل کرنے والے بنے. اور وہ خیریں جو اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی، اس امت کے لیے مانگی، ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرمائے. ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اس فتنے کے دور میں حلال رزق عطا فرمائے، غیب سے عطا فرمائے، اپنی رحمت سے غیب سے عطا فرمائے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما، آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما، اور قبر کے عذاب سے بھی بچا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا وممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ لازمی دعا تھی اللہ کے نبی کی ہر تشہد میں، ہر تحیات کے بعد، درود شریف کے بعد یہ لازمی دعا تھی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا وممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. دجال کے فتنے سے بچا، ٹھیک ہے، دجال کے فتنے سے بچا، اس دجل کے دور سے ہمیں بچا، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.